کہ سجدہ ہم کیوں کرتے؟ لکھا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو یہ فرش پر ہوتا ہے، اور جس کے لیے وہ سجدہ کرتا ہے وہ عرش پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی فرش کا بندہ فرش پر سجدہ کرتا ہے خدا کو، تو اللہ سے خدا کا بندہ اس طرح قریب ہوتا ہے جیسے 2 انگلی قریب ہو جاتی ہے۔ اس لیے سجدہ ہے۔ ابلیس کے لیے توبہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ جبریل موسیٰ سے ابلیس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے دربار میں جا کر کے کہا میرے پروردگار ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے۔ کہا بہت اچھا۔ آدم تو انتقال کر گئے، جب آدم زندہ تھے تو سجدہ کیا نہیں، اب آدم کی قبر ہم دکھا دیتے ہیں، آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، توبہ پکی ہے۔ تو ابلیس اینٹ گیا، کیا کہتا واہ واہ، جیتے جی تو سجدہ نہیں کیا، مرنے کے بعد سجدہ کریں گے انشاءاللہ۔ سیدھے جمعہ میں سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے کتنے پکے نمازی نظر آ رہے ہیں۔ بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ سیرت کے حوالے سے خوبصورت پیغام 3 منٹ کا آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اب بھی بائی پاس جا رہے ہیں، ہم آپ کا پیچھا چھوڑنے والے ہیں نہیں۔ دیکھیں آپ کب پلیٹ فارم پہ آتے، دھیان سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ حضرت علی چھوٹے ہیں، اللہ کے رسول، ڈس بریک مار کر کے میری طرف توجہ کیجئے، بالکل بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں، آپ کو بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ تھوڑا ساؤنڈ کو بڑھائیے، بہت اچھی سروس دے رہا ہے یہ مائک، ساؤنڈ کو تھوڑا بڑھائیے۔ حضرت علی چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر ہے، داڑھی بھی نہیں آئی، چھوٹی عمر ہے، بالغ بھی نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا علی کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تو کہنے لگے کہ بھائی جان میرے بازو کمزور ہیں لیکن میرا ایمان کمزور نہیں ہے، میں آپ کی قدم قدم پر مدد کروں گا، جان دینی پڑے تو جان قربان کر دوں گا۔ اللہ کے رسول آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت عثمان پیچھے ہیں، قدم کو گن رہے، 1 قدم کو گن رہے، 2 قدم کو گن رہے، 3 قدم کو گن رہے، 4۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کے قدم کو گن رہا ہوں، آپ کی عزت میں، آپ کی عظمت میں جتنے قدم اٹھیں گے اتنا غلام آزاد کر دوں گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آیت نازل ہوئی آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو سارے لوگ ہنس رہے تھے، ایک آدمی مگر رو رہا ہے، سارے لوگ خوشی منا رہے، آج ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع سے اللہ کی طرف سے بشارت ملی، آج تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا، سب لوگ خوشی منا رہے ہیں، ایک آدمی مگر رو رہا ہے۔ وہ رونے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ دعا کیجئے پوری ملت کی طرف سے ان کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر خوشی کا موقع ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے تو عروج ہوتا ہے، عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، جب یہ دین مکمل ہو گیا تو اب یہ مٹنے جا رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ آخری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، نبی کی سنت کو دانت سے پکڑیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی بات نہیں، 7 خون ویسے معاف ہے۔ آپ گھبرا گئے ہیں کہ بار بار غلطی ہو رہی ہے، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ خیر یہ تو میں آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے اپنے پیغام کی حفاظت کے لیے ایسا کرتا ہوں، آپ کو رسوا اور ذلیل کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا،
हिजरत का सफर है, कोई नहीं है दो आदमी के सिवा, एक नबी है और दूसरे यारे गार अबू बकर है, दो के सिवा कोई नहीं है, तीसरा खुदा है। कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी पीछे आ गए, कभी आगे आ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूं कि रास्ते में जब चल रहे हो तो कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, बात क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, जब खौफ होता है कि कहीं दुश्मन आगे बैठा हुआ हो, तीर निशाने पर ले रहा हो, तो मैं आगे आ जाता हूं ताकि अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए। जब ख्याल होता है कि दुश्मन पीछे घात लगा करके बैठा हुआ है तो मैं पीछे आ जाता हूं कि अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। कहा अबू बकर खुद को खतरे में डाल करके नबी को बचाना चाहते हो? तो कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ होगा तो मेरे घर का नुकसान है, अगर आपको कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान है, इसलिए खतरे में डाल रहा हूं। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। नबी की मजलिस है, जैसे मैं मजलिस में आपके सामने खिताब कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। नबी की मजलिस है इसी तरह। एक आदमी खड़ा हुआ, वो खड़ा होने वाला कौन था? अबू बकर। उन्होंने खड़े होकर के कहा या रसूल अल्लाह, मुझे तीन चीज़ें पसंद हैं। सारे मजमे के कान खड़े हो गए कि क्या चीज़ें पसंद हैं बड़े मियाँ को? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी आपके निकाह में है, ये मुझको पसंद है। मैं आपके ऊपर माल खर्च करता हूँ, ये मुझको पसंद है। आपका चेहरा देखता हूँ, सब्र हो जाता है, सुकून मिल जाता है, ये मुझको पसंद है। कहा सुभान अल्लाह। जैसे ही वो बैठे, दूसरे साहब खड़े हो गए। वो दूसरे साहब जो खड़े हुए वो कौन थे? हजरत उमर थे। उन्होंने खड़े होकर के कहा या रसूल अल्लाह, मुझे तीन चीज़ें पसंद हैं। फटा पुराना कपड़ा पैबंद लगा करके पहन लेता हूँ आपकी सुन्नत समझ करके, ये मुझको पसंद है। नेक काम करता हूँ जैसे आप करते हैं, ये मुझको पसंद है। दूसरे को गुनाह से रोकता हूँ जैसे आप रोकते हैं, ये मुझको पसंद है। अल्लाह के रसूल ने सुभान अल्लाह कहा। वो बैठे। अब एक तीसरा आदमी खड़ा हुआ। ये कौन थे? हजरत उस्मान। खड़े होकर के कहा या रसूल अल्लाह, मुझे तीन चीज़ें पसंद हैं। कुरान की तिलावत करना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना। अल्लाह के